بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. معزز العباد المؤمنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اولاً تاخیر سے آنے پر معذرت. اتوار کا دن مصروفیات کے حوالے سے بہت زیادہ پریشان کن واقع ہوتا اور بہرحال کے انتہائی جلدی کے باوجود بھی تاخیر ہو گئی. اور کبھی کبھی وہ جملہ کے دیر آیت درست آیت صحیح ہو جاتا ہے، مگر کلاس کے لیے جملہ مناسب نہیں. عنوان جو آپ کے سامنے اناؤنس کیا گیا ہوگا، اگر نہیں ہوا تو عنوان ہمارا انصار سازی درس کربلا برائے خواتین. انصار سازی از درس کربلا برائے خواتین. اور اس عنوان کے تحت انشاءاللہ آئندہ اتوار کو بھی گفتگو کا موقع میسر ہوگا. آج آغاز کرتے ہوئے انتہائی مشہور اور معروف سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 110 کا ابتدائی حصہ ہم نے تلاوت کیا. گرچہ یہ الگ سے عنوان بھی اپنے مقام پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اعتبار سے اس آیت میں قائم کیا جاتا ہے، لیکن ہم نے اس آیت کو کربلا کے پیغام اور درس کے حوالے سے تلاوت کیا. کنتم خیر امۃ، گرچہ عربی کے اعتبار سے اس کا ترجمہ اگر کیا جائے تو کنتم صیغہ ماضی اور کنتم میں پوشیدہ کانا کا اسم اور خیر امت اس کے لیے خبر. تم ہو بہترین امت. لفظ خیر کو آسان کرنے کے لیے جیسے ہمارے مشہور اور معروف معنی میں خیر ہی کے ساتھ استعمال ہوتا، یعنی اچھائی، بہتر بمقابلے شر. اور کبھی کبھی خیر اخیروں سے نکلا ہوا لفظ شمار کیا جاتا ہے. بہت زیادہ بہتر، بہت اچھا، بہت فائدہ پہنچانے والا. لفظ خیر کے ساتھ امت استعمال ہوا اور امت کا اطلاق، امت کا استعمال مجازی اعتبار سے ایک فرد یا دو افراد پر بھی ہو سکتا، جبکہ حقیقی اعتبار سے امت کا لفظ استعمال ہوتا ہے 3 یا 3 سے زیادہ افراد پر. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم انسانوں کے لیے مہیا کیے گئے، نکالے گئے، رکھے گئے. اور تم سے مراد کون ہے یہ ایک الگ بحث، مگر ہم اس بحث میں جانے کے بجائے ہم اسے اس مقام پر لیے چلتے ہیں کہ جہاں پر سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 71 کہ سورہ آل عمران تھا،
پڑھا سورہ توبہ آیت نمبر 71، وہاں آیت نمبر 110 سورہ آل عمران میں تھا، اور یہاں ہے 71۔ المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں بعض بعض کے اولیاء ہیں۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، ان کی ولایت کا تعلق اتنا زیادہ مربوط اور مضبوط ہے کہ یہ اچھائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اس تمہید کے ساتھ آئیے اچھائی سے اور برائی سے انسان کی ذمہ داریوں کو تلاش کرتے ہوئے کربلا کے روز عاشور کے درس پہ چلتے، اور آج کی حد تک ہم خواتین کے رشتوں کی مناسبت سے دو پہلو پر بات کریں گے، ایک خاتون کا رشتہ من حیث ماں اور ایک خاتون کا رشتہ من حیث شریک حیات۔ عام طور پر واقعات سے کسی بات کو سمجھانا یہ بھی ایک طریقہ استدلال ہے، لیکن ایک طریقہ استدلال یہ ہے کہ واقعات کے بجائے پہلے تجزیہ اور تحلیل کرنا رشتوں کی اہمیت پر بات کرتے ہوئے، آئیے ہم واقعات کے بجائے تجزیہ اور تحلیل سے کام لیتے۔ ایک ماں جس کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید نے دو مخصوص مقامات پر، جن میں سے ایک سورہ مبارکہ لقمان کی آیت نمبر 14، ایک سورہ مبارکہ الاحقاف کی آیت نمبر 15، ان دونوں میں گرچہ والدین کی اہمیت کو بیان کیا، مگر خاص طور پر ماں، اور یہ کہہ کر ماں کو سمجھایا ان دو آیات میں کہ حملتہ امہ، دونوں آیتوں میں کامن ورڈ کیا ہے؟ حملتہ امہ، انسان کو اس کی ماں نے اٹھایا، اس کے بوجھ کو برداشت کیا۔ یہ دونوں الفاظ کامن ہیں، سورہ لقمان میں بھی یہی الفاظ ہے اور سورہ احقاف میں بھی یہی الفاظ ہے، حملتہ امہ۔ اب آگے تبدیلی، سورہ لقمان کے الفاظ ہیں وَحْنًا عَلَى وَحْنٍ۔ اب چاہیں صرف آیات کے نمبر نوٹ کر لیں اور آیات کو قرآن سے کہہ لیجیے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 14، حملتہ امہ وحنن علی وحن، وحن واو دو تشنیع ہے اور نون، وحن کہتے ہیں ایسی کمزوری کو کہ جو بڑھاپے کی طرف اشارہ کرتی ہو۔ اور جب سورہ احقاف پہ غور کیا تو آیت نمبر 15 نے ماں کے اولاد کے حوالے سے قربانیوں کو اس طرح سے بیان کیا کہ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، کہ انسان کو اس کی ماں نے بوجھ کے طور پر اٹھایا تو کرہا، کرہا کا لفظ آپ کے لیے بہت معروف ہے لفظ کراہیت کے طور پر، کراہیت ہی کے مادے سے لفظ کرہا ہے، کاف ہے دو چشمے ہے، کراہیت کو ناپسندید چیز، اچھا نہ لگنا، کرہا کے معنی۔
کہ انسان کو اس کی ماں نے جب اٹھایا تو ایک ناپسندیدگی کے ساتھ اس کے بوجھ کو برداشت کیا. اس لیے یہ ناپسندیدگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ محبت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بوجھ اٹھانے والا کتنی محبت سے کیوں نہ اٹھائے، بالآخر بوجھ نہ اٹھانا اٹھانے کے مقابل پر زیادہ اچھا لگتا ہے. اور انسان کو اس کی ماں نے جب دنیا میں وجود بخشا تو ایک رنج، تو ایک ناپسندیدہ حیثیت سے دوچار ہوئی. ماں کی حیثیت کہ ماں نے انسان کو دنیا میں جب وجود بخشا، جب اس کو اپنے وجود کے اندر محفوظ کیا تو رنج برداشت کی. تو ماں فرمان امام سجاد علیہ السلام آئینِ حقوق، رسالہ آئینِ حقوق، وہ تمام تر حقوق جو امام نے بیان فرمائے مختلف رشتوں کے حوالے سے، تو فرمائے اما حق و امک، جہاں تک تمہاری ماں کے حق کا تعلق ہے. بس یہ بات جان لو کہ تمہاری ماں نے تمہارے بوجھ کو اس وقت اٹھایا جبکہ کوئی دوسرا تمہارے بوجھ کو اٹھانے پہ تیار نہیں. اور تمہاری ماں نے تمہیں وہ شیر جگر، اپنے جگر کا خون دے کر، یا شیر سے مراد کو وجود میں اقلیت پہنچانے کے لیے ایک انسان کی خلقت کی تیاری کے حوالے سے معلوم فرمانی. جب کوئی اپنا شیر جگر کسی کو دینے پر تیار نہیں تھا. ہم مقدمہ قائم کر رہے ہیں کربلا کی ماؤں کے حوالے سے. ایک ماں انسان کو کس طرح سے اپنا سب کچھ قربان کر کے پروان کراتی. اس میں دو آیات آپ نے محفوظ کی اور ایک قول معصوم. اور قول معصوم کا اختتام اس طرح سے ہوا کہ امام نے جذباتی انداز میں نہیں بلکہ حقیقت کو بیان کرتے ہوئے ماں کی قربانی کو سمجھایا کہ ماں اس حالت میں کہ خود بھوکی رہتی ہے تمہیں کھانا کھلاتی، خود پیاسی رہتی تمہیں پانی پلاتی، خود پھٹے پرانے لباس پر اکتفا کر کے تمہیں لباس سے کامل اور لباس سے جدید فراہم کرتی، خود دھوپ میں رہ کر تمہیں سائبان دیتی، اپنے اعضاء و جوارح سے تمہیں سردی اور گرمی سے بچاتی. یعنی کیا مطلب ہوا کہ ماں اپنی پوری کائنات لٹا دیتی ہے اپنی اولاد پر. اب وہ کربلا کیا ہے جس میں ماں نے اپنی اولاد کو لٹا دیا. ایک ماں اپنی ساری کائنات لٹاتی ہے اپنی اولاد پر. اب کوئی چیز ایسی ثابت کی جائے کہ جو اولاد سے زیادہ اہمیت کی حامل ہو، اس پر اولاد کو قربان کیا جاتا ہے. میں اس طرح اس بات کو واضح کر دوں کہ آج کل کچھ ماحول ایسا بن چکا ہے کہ وہ راہ خدا میں لوگ صدقہ و خیرات دیتے ہیں تو بالکل وہ جو گھر میں قابل استعمال نہیں ہوتا. یعنی یوں کہہ لیجیے کہ فضول کو راہ خدا میں دیا جاتا ہے، یعنی مفضول کو افضل کے نام پر دیا جاتا ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ افضل کو افضل کے نام پر دیا جاتا ہے. یعنی کیا مطلب کہ اگر گھر میں اضافی واقع ہو گیا ہے تو آپ نے دے دیا،
بچ گیا ہے تو آپ نے دے دیا. کس کے نام پر دے گا؟ اللہ کے نام پر دیا. کہ اللہ کے نام پر دینے کے لیے بچا ہوا خراب ہونے سے محفوظ ہو جانے کے لیے وہ اللہ کے نام پر. اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی معرفت نہیں. ہم نے اللہ کو اتنا کمتر سمجھا کہ اللہ کے نام پر وہ دیا جو ہمارے کام کا نہیں تھا. تو اب ہمیں اللہ وہ کیسے دے جو ہمارے کام کا نہ ہو؟ یعنی وہ اپنے مقام پر کہ خدا کے خزانے کے بارے میں جب کسی درویش نے سمجھانے کی بات روایت پر آیت نہیں ہے. خدا سے عالم تصور میں پوچھا پروردگار تیرا خزانہ کیا ہے؟ خدا نے اپنے خزانہ دکھایا وہ کہ جو لوگوں نے اس کے نام پر دیا تھا. درویش نے دیکھا کہ پھٹے ہوئے کپڑے پرانے جوڑے ناقابل استعمال جوتیاں لوگوں نے اللہ کے نام پر دی ہوئی. پروردگار تیرا خزانہ یہ کہ لوگ مجھے دیتے ہی وہ چیز ہے جو کہ کام کی نہ ہو. خدا سے مانگتے وہ چیز ان کے کام کی ہو اور خدا کے نام پر دیتے وہ چیز جو ان کے کام کی نہ ہو. جبکہ انفاق کے موضوع پر آیات و روایات بہت زیادہ ہیں اور انفاق کے لیے جہاں تک کہا گیا کہ خدا کی بارگاہ میں کبھی سورہ مبارکہ البقرہ کے الفاظ اور کبھی وہ انداز لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون کہ تم بر نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اس میں سے انفاق نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہو. کربلا کی ماؤں نے انفاق کیا اور ایسا انفاق کیا کہ جس پر وہ اپنی پوری کائنات لوٹاتی تھی وہ اولاد اس طرح قربان کی. آج کی ماؤں کے لیے اور آج کی مائیں کیا تا قیامت تک کی ماؤں کے لیے ایک مثال بن کر رہے. جیسے وہ جذبہ کبھی کبھی سننے میں تو آتا کہ کل کی ماں اور آج کی ماں اتنا فرق ہو گیا کہ آج کی ماں اگر علم پر آئی ہے مولا پاس سے کچھ مانگ رہی ہے روزے بڑھ رہی ہے تو اولاد مانگ رہی ہے اور کل کی ماں روتی تھی کہ میری اولاد لے لیجیے. آج مانگنے والی مائیں ہیں اور کل دینے والی مائیں ہیں. کربلا کی مائیں دینے والی مائیں ہیں اور ہمارے آج کے معاشرے میں مائیں صرف لینے والی. یہ تبدیل ہو جائے اگر کیفیت تو آئیے اس میں ایک بہت بڑا دخل کچھ معاشرے کے افراد کا بھی ہے اور اس سے میں اس طرح سے واضح کروں کہ ایک بیٹا ماں نے دیا ہو بڑا کام کیا ہے, دو بیٹے ماں نے دیے ہو بڑا کام کیا ہے. کربلا میں ایسی مائیں کچھ مائیں تو وہ جو کربلا میں خود موجود نہیں مگر ان کی قربانیاں موجود ہیں اور ایک دو نہیں بلکہ 4 بیٹے اور چاروں جوان. اتفاق سے کہ اس کے سوا کوئی اور بیٹا موجود نہیں ہے. کبھی یہ ہوتا چلیے ایک قربان کر دیا تو ایک تو موجود ہے. جیسے یہ تاثرات صرف کربلا سے ہی شروع نہیں ہوئے بلکہ احد کے میدان میں بھی بعض راویوں نے کچھ خواتین کے اعلیٰ کردار کو بیان کیا جن میں سے ایک وہ خاتون جس کا بیٹا, جس کا شوہر, جس کا بھائی وہ تینوں کی لاشیں لے کے جا رہی
اور مطمئن ہے کہ رسول خدا زندہ رہ گئے. عجیب بات ہے، پوری کائنات اس نے قربان کر دی اور مطمئن ہے کہ محسن کائنات زندہ ہے. یہ اطمینان چاہیے، یہ درس کربلا ہے. یہ جبر کرنے کا نام درس کربلا نہیں ہے کہ بیٹا مر گیا جلوس میں گیا تھا اب تو صبر کرنا ہی ہے. یہ صبر نہیں، یہ جبر ہے. جب کچھ نہیں کر سکتے تو صبر کر لو. اس کا مطلب کیا ہے؟ کچھ کر سکتے ہوتے تو صبر نہ کرتے. کربلا کی ماؤں کے حوالے سے دیکھنا ہوگا کہ سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اصل میں مشن کو پہچاننا بھی ایک ذمہ داری ہے کہ اس مشن پر اس کی اہمیت کیا ہے، اور اگر اہمیت بہت زیادہ ہے تو پھر کتنی زیادہ اہم چیزیں اس کا قربان ہو سکتی ہیں. خیر، سرکار جب مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تب بھی آپ نے اپنے مشن کو واضح کیا اور بار بار مختلف مقامات پر آپ نے خطاب کرتے ہوئے اپنے مشن کو بیان فرمایا. وہ عجیب جملہ امام کا، جب امام نے لوگوں کی پہچان بتائی کہ الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام ہیں، والدین لائق علی السنتین، اور دین ان کی زبانوں پر چٹنی بن کے رہ گیا. یقولونہ ما ضرت بہ معیشہم، یہ دیندار بنے رہتے ہیں جب تک ان کی معیشت دین سے وابستہ ہو. فَإِذَا مُحِسُّ بِالْبَلَاءِ، اور جب انہیں بلاؤں سے آزمایا جائے، قَلَّتْ دَيَّانُونَ، دیندار بہت تھوڑے رہ جاتے ہیں. یقیناً اولاد پوری کائنات میں موجود ہے. شاید اس کی تمناؤں کا مرکز، اس کی محبتوں کا مظہر اس طرح سے اولاد قرار پاتی ہے کہ ماں اپنی جان تک قربان کر دے اپنی اولاد کو. صرف کربلا نہیں بلکہ احد کا میدان بھی نہیں بلکہ اس سے پہلے اصحاب اخدود کا زمانہ، اور اخدود اصحاب کے زمانے کے ساتھ ساتھ حضرت حسین کے قربانیوں کے حوالے. جو آپ نے بہت بار وعظ کی تقاریر میں سنے ہوں گے. ایک ماں دودھ پیتا ہوا بچہ، اس کے ساتھ میں دو اس کے جوان بیٹے آگ میں ڈال دیے گئے. چاہے یہ واقعہ فرعون کے زمانے کا ہو اور حزقیل نامی مومن حال فرعون کی اہلیہ کا واقعہ ہو، یا یہ اصحاب اخدود میں ایمان لانے والی اس مومنہ کا واقعہ ہو، اس کے ساتھ میں اس کے بیٹوں کو زندہ جلا دیا گیا. تقریباً دونوں واقعات بہت مشابہ ہیں کہ دودھ پیتے ہوئے بچے کو ماں کی گود میں تاریخ نے بیان کیا، اور اب ماں ایک منزل ہوائی کہ رک گئی. اس سے اپنا خیال نہیں تھا، اسے تو مرنا ہی تھا. اس سے کہا گیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا یہ بچہ بچ جائے، ضرور کیجیے کہ اگر ذرا سا بے دہانی میں چولہا جلتا ہوا رہ جائے
اور بچہ وہاں پہنچ جائے، اتنا بڑا بچہ جو چل سکتا ہو، یا ماں گرم گرم پہ مشروب پی رہی ہو، بچہ بولتے ہو، کتنی احتیاط کہ ایک ذرا سی چھینٹ بھی اس گرم مشروب کی بچے کو نہ پڑنے پر، چھینٹ تو چھینٹ ہے، وہ گرم کپ یا گلاس بچے سے مت نہ ہو، اور بچے کو جلتی ہوئی آگ میں، مگر بچے نے ان دونوں مقامات پر ماں سے خطاب کیا اور ماں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ماں ڈرو مت، تم حق پر ہو، اپنی مشن کی اہمیت کو محسوس کرو، ماں تم حق پر ہو، مجھے آگ میں ڈال دو۔ ایسا نہیں بولتا ہوگا کہ بچہ بچ گیا، ماں بچ گئی، جی ڈر گئے دونوں۔ ایک گمائی تھی کہ جن کے لیے سلسلہ کربلا تک آ کر کامل ہو گیا، اور کربلا کی ماؤں میں جوانوں کی مائیں بھی شامل ہیں اور دو پیتے ہوئے بچے کی ماں بھی شامل۔ کیا نفسیاتی طور پر یہ ممکن ہے کہ ماں اپنے بچے قربان کر دے؟ ماں سب کچھ قربان کر سکتی ہے، بچے کے لیے، مگر بچہ قربان کر کے کسی کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ تو آج ہمیں اس مقام کو سمجھنا ہے کہ کربلا میں مشن کی اہمیت کو محسوس اس طرح سے کیا گیا۔ جناب رباب پہلے اس ماں کا حوالہ جس کے بچے کی عمر شہیدان کربلا میں سب سے کم بیان کی گئی۔ ممکن ہے کہ آپ کو اختلاف ملے نہیں پر کہ بچہ 1 سال کا تھا، 1 سال سے کچھ اونچا کچھ بڑا تھا، لیکن معروف کبھی کبھی مقاصد میں ایسا ہوتا کچھ باتیں مستند ہوتی مگر معروف نہیں ہوتی۔ مثلا جناب علی اکبر علیہ السلام پہلے شہید کربلا کی یہ بات مستند مگر معروف نہیں، مشہور نہیں۔ مشہور وہی جو کہا جاتا ہے کہ امام سے پہلے آپ کی قربانی، جناب علی اصغر سے پہلے آپ کی قربانی، مگر جناب رباب ایک ماں کی حیثیت میں شریک حیات بھی ہیں، اس کی بات ہم بعد میں کریں گے۔ ایک بیوی اپنے شوہر کو کس طرح دیکھتی ہے قرآن میں کہتا ہے، مگر ایک ماں جس نے انسان کے بوجھ کو اٹھایا، تکلیفیں برداشت کی، یہاں تک کہ روایت کہ جب اسے دنیا میں وجود بخشا تو موت کے منہ سے نکل کر واپس گئی۔ یعنی اب میں یوں کہوں کہ اپنی جان قربان کر کے کوئی خاتون ماں بنتی ہے، اپنی قربانی اولاد کے لیے، اولاد کی قربانی اپنے مشن کی کامیابی کے لیے، اور مشن ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، ایمان باللہ۔ جناب رباب کی حیثیت کو ویسے ہم نے مسائل میں تو بہت بار سنا ہے، اب آئیے اس کا تجزیہ اور تحریر کرتے ہیں۔ جناب رباب کو کیا معلوم نہیں تھا کہ کربلا کس کا نام ہے؟ کیسے ممکن ہے کہ رباب جیسی خاتون کو معلوم نہ ہو؟ وہ الگ بات ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام جب اپنے گھر سے کبھی اسماعیل علیہ السلام کو لے کر جناب ہاجرہ سے آپ نے قربانی کے خواب کو بیان نہیں کیا، مشہور یہی ہے، بلکہ اپنے دوست کے گھر دعوت کا حوالہ آپ کو دیا۔ البتہ جناب رباب کے لیے
امراء القیس کی بیٹی رباب. اچھا وہ بولنے میں کچھ ان میں رباب لوگ کہنے لگے ان میں رباب کا لفظ استعمال کرنا کچھ زیادہ بہتر نہیں خیال کیا جاتا. اصل نام رباب ہے. کہتے ہیں ماں کو اور رباب مانے رباب رباب کی ماں ہو جائے گا. کیا رباب ہے؟ بنت امراء القیس. خدا نے بڑا مقام دیا کہ شہید کی ماں قرار دی گئی. مگر شہید اب 6 مہینے کا ہو تب بھی شیر خوار ہے, 1 سال کا ہو تب بھی شیر خوار ہے. چونکہ سورہ البقرہ کے اعتبار سے 2 سال کی مدت رضاعت کاملہ ہے ماں کے لیے, اور خاص طور سے بیٹے کا ہوگا. اب حضانت اور رضاعت کے سمجھانے کا وقت تو الگ سے نہیں. 2 سال تک ایک بیٹے کے لیے کہا جائے کہ وہ شیر خوار ہے. اور جناب علی اصغر کی عمر مبارک اختلاف کے بعد بھی 2 سال سے اوپر نہیں ہے, کم سے کم 6 مہینے. 9 رجب کو بعض علماء نے لکھا کہ 9 رجب کو یہ بچہ دنیا میں آیا اور 9 محرم تک اس کی عمر مکمل ہے 6 مہینے. 10ویں تاریخ حنال رباب نے اس بچے کی قربانی کو ملاحظہ کیا. ماں کی گود سے لے کر جانا مشکل کام تھا, مگر وہ جذبات اور احساسات اپنے مقام پر اور قربانی اور مشن کی اہمیت اپنے مقام پر. آئیے اس مشن کی اہمیت کو اس طرح محسوس کریں کہ اگر کسی نے امام سجاد علیہ السلام سے کہا کہ غصہ لیتے ہوئے یہ جملہ کہہ دیا کہ مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے, تو امام نے اس سے انکار نہیں کیا. شہادت ہماری میراث ہے, مگر کربلا کا حسن و ملال کا ان بے پردہ پھوپھیوں اور بہنوں کے حوالے سے جنہیں اسیر کیا گیا, لیکن وہ اپنے مقام پر. اور اس بچے کی قربانی کو سمجھانے کے لیے ایک بات آسان کر لوں میں. کبھی کبھار ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں کسی کہنا چاہیے مناظرے کے انداز میں تو بات کچھ اور ہوتی ہے. یہ مناظرہ نہیں ہے کہ شہید کے بعد اس کے ورثہ کو تعزیت پیش کی جائے یا تہنیت پیش کی جائے. اور اس سے پہلو ہے کہ ایک گھر میں ایک شہید ہو گیا اور شہید کی ماں بن گئی, اسے میں مبارکباد دوں یا پرسہ پیش کروں. تعزیت پیش کرنا سنت ہے, مگر انا للہ و انا الیہ راجعون کے ساتھ. اب وہ الگ ہمارے معاشرے کے کچھ جاہلانہ انداز ہیں کہ جناب عید کے موقع پر گئے رونے کے لیے, شابان میں گئے رونے کے لیے گھر پر, اور پچھلے سال وہ عید پر آپ کے ساتھ تھا, اس سال عید پر آپ کے ساتھ نہیں ہے, اس کے زخم کو ہرا کر دیا. ایسا نہیں, بلکہ قرآن جو کہتا سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 169 اور 170 171 3 آیات تقریباً قریب کرتی ہیں شہید کے حالات پر. پہلی آیت تو آپ کے میں رہتی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. گمان مت کرو, وَلَا تَحْسَبَنَّ گمان مت کرو, الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا, انہیں بولتا کہ جو اللہ کے راہ میں قتل کر دیے گئے.
بل احیاء عند ربهم یرزقون، جو زندہ ہے اور اپنے رب کے پاس رزق پاتے ہیں. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، ابھی خاص اندر وہ فرحین حالت فرحت میں ہیں. فرحت عربی زبان میں شادی حال کو بھی کہا جاتا ہے الافراح، خوشیوں کی جگہ. فرحین یہ قتل ہو جانے والے یہ حالت فرحت میں ہیں. بما آتاہم اللہ من فضلہ، جو اللہ نے انہیں اپنے فضل کے ساتھ عنایت فرمایا ہے. اتنے خوش ہیں کہ یہ اپنی خوشی کو شیئر کرنا چاہتے ہیں. کیسے؟ یستبشرون، یہ چاہتے ہیں کہ یہ بشارت دیں، یہ چیخ کر بتائیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. بالذین، کسے بتائیں؟ بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم، یہ بتائیں ان کو کہ جو ان سے آ کر ابھی ملحق نہیں ہوئے، ان کے پیچھے ہیں. من خلفہم. اس کے بعد قرآن کہتا ہے اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں خوف ہے نہ کوئی پریشانی. تو شہید پر تعزیت پیش کرنا، تعزیت کی حد تک یہ رسم شرعی، اور شہید کے خانوادے کی حوصلہ افزائی کے لیے تہنیت پیش کرنا، یہ طریقہ قرآن کہ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ. عجیب بات ہے، شاید یہ جملہ ہمارے ماحول کے ساتھ مطابقت نہیں کرتا کہ یہاں تو لوگ شہید کے خاندان کو بھی رو رو کر پلسا ایسا ہی دیتے ہیں جس کو ضائع ہو گیا. میں نے ابھی آپ سے کہا کہ ایک ہے ہاتھ سے چلا جانا، ایک ہے خود دینا ہے. بڑا فرق ہے دونوں میں. کیا فرق ہے؟ فرق یہ کہ انسان سفر کر رہا تو راستے میں جیب کٹ گئی، لوگ کہتے ہیں اچھا ہوا زکات نکل گئی. اگر جیب کے کٹنے کا نام زکات ہے تو کیا مطلب؟ یہ آپ نے توہین اسلام کر دی. زکات جیب کے کاٹنے کا نام ہے، جیب بھرنے کا نام ہے. زکات کا ترجمہ ہے نمو، زیادتی، اضافہ، بڑھوتری. بہت گاڑی اردو میں افزائش مال و دولت. اور ایک ہے خود دینا، جیب کٹ جائے، اس کا نام زکات نہیں ہے. زکات یہ کہ انسان اللہ کی راہ میں اپنے ہاتھ سے کچھ پیش کرے اور بتائیں کہ اللہ ہمارا بچہ گیا تھا اور جلوس میں شہید ہو گیا، وہ گیا جلوس میں تھا، شہید پڑھنے نہیں گیا تھا، شہید ہو گیا، یہ اور بات. اور ہم نے بھیجا ہی اس لیے تھا کہ شہید ہو تاکہ ہمیں شہید کی ماں کے نام سے پہچانا جائے، فخر کے ساتھ، ہر بلندی کے ساتھ. حنال الرباط میں اپنے بچے کی لاش کو دیکھ کر دونوں باتیں ہیں، تعزیت بھی ہے اور بڑی کامیابی بھی. اپنے بچے کو تیار کیا، وہ اپنے مقام پر روایات ضعیف ہیں، روایات متوسط ہیں، روایات مضبوط ہیں، اس کی بحث کا وقت نہیں ہے. علم رجال کا حوالہ کہاں تک چلے گا؟ اور مقتل پر شہید مطہری کی بات مانی جائے یا کسی اور مراجع اقدام کی بات مانی جائے؟ مقتل کے جو ماہر ہیں، ماہر فن، ان کی بات مانی جائے. بہترین ماں نے وصیت کی ہو کہ نہ کی ہو، مگر ماں نے تیار تو کیا رسول. جب تیار کیا اور بھیجا تو ماں کو پورا یقین تھا کہ بچہ گیا تو ضرور شہید ہو کر آئے.
اور جب بچہ آیا واپس تو ماں نے ایک جملہ کہا صرف ایک جملہ. اس جملے میں افسوس نہیں ہے. تمہارے بنیا ہم مثلوں کا تم ہر بیٹا اتنا تو ماں کو معلوم ہے کہ تو شہید ہو جائے گا. اب یہ منطوق نہیں بلکہ مفہوم ہے. ایک براہ راست جملہ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے وہ ہے منطوق. ایک جو اس سے بات سمجھی جائے اسے کہتے ہیں مفہوم. مفہوم یہ ہے کہ بیٹا مجھے اتنا تو معلوم تھا کہ تو شہید ہوگا. اور منطوق کیا ہے؟ لیکن بیٹا اتنا معلوم نہیں تھا کہ تو نہر ہو جائے گا. اب اس میں تعزیت بھی آ گئی, اس میں ماں کا حوصلہ بھی آ گیا. ایک مثال میں یہ پیش کر کے ایک مثال کو پیش کر دوں. محبت بالکل ابتدا میں اولاد سے محبت ماں کی محبت کو مستقل رہتی ہے, مگر پھر بھی اس کے دو جینے بہت مخصوص کیے جاتے ہیں. ایک شیر خوار بچے کے حوالے سے, اور ایک جب ماں اپنے بچے کے شہرے اور شادی کی تمنا کر رہی ہوتی ہے. گھر بتانے کی باتیں اور گھر قربان کرنے کی باتیں بڑا فرق ہے. ایک ماں کا تذکرہ کر کر جیتا جاگتا درد سے کربلا اس قمر نانی خاتون کا اپنے بیٹے وہاب قلبی کو قربان کر دینا. اس کی شادی کو مشکل سے 5 یا 6 دن مکمل ہوئے. اور اب فیصلہ ہمیں آپ کو کرنا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ تربیت کے حوالے سے ماں قربانی وہ تیار کرے جو واقعا قربان ہونے کے لائق ہو, ورنہ فضول شے کو اہمیت والے مشن پر قربان کر دینا کوئی کمال نہیں. جیسے میں یوں کہہ دوں کہ جناب جو بچہ فیل ہو گیا میٹرک میں, اس سے آپ مدرسے میں ڈال دیں گے, آپ نے کمال نہیں کیا, یہ آپ نے نقصان کیا قوم کا. تو کسی کام کرنا تھا اسے آپ نے قوم کی مذہبی ذمہ داریوں کا اہل بنانے کے لیے بھیج دیا, نقصان کیا آپ نے. اگر ہمارا مدرسے میں آنے والا ناکارہ ہوگا تو قوم کو کارآمد کیسے بنائے گا؟ قربانی تیار بھی کرنا ہے اور قربانی دینے کے لیے حوصلہ پیدا بھی کرنا ہے, مگر افسوس کے ساتھ نہیں بلکہ جوش اور جذبات کے ساتھ. ماں ہی روکتی ہے اور ماں ہی بھیجتی ہے, ماں ہی قربان کرتی, ماں بچاتی. ماں دعا کرتی کہ بچ جائے اور ماں دعا کرتی کہ مر جائے. جب ماں دعا کرتی کہ بچ جائے تو بچے کس لیے؟ لشکر امام زمانہ میں شامل ہو جائے. اور اگر ماں دعا کرتی کہ مر جائے تو مرے کس لیے؟ کہ مشن امام کے راستے کو مضبوط کر جائے. تو آئیے آپ کی حد تک ہم بات کو یہاں روکتے اور پہلے اس درد کو سوچ کر بھی آیا تھا کہ آج شاید ہم 2 رشتوں کی بات مکمل کر لیں گے, مگر ایک رشتے پر بات مکمل ہوگی کیونکہ وقت کم تھا. باقی رشتوں کی بات انشاءاللہ. آج کی ماں اور کربلا کی ماں میں کیا فرق ہے, اور آج کی ماں کو کربلا کی ماں کی طرح کس طرح بننا پڑے گا. چھوٹی چھوٹی اشیاء سے اپنی قربانی کا آغاز کیجیے اور پھر آخر میں وہ بڑی قربانی کے لیے اپنے ذہن کو تیار کیجیے کہ جہاں اتنا بڑا مقام ملے کہ کوئی
شہید کی ماں کہلائے. شہید زندہ ہوتا، مرے ہوئے کی ماں نہیں، زندہ کی ماں. اور ایسے زندہ کی ماں جس سے موت کا خوف نہ ہو. وہ مائیں جو زندہ کی مائیں ہیں ان کے بیٹے زندہ تو ہے مگر موت کا خوف ہے. تو شہید کی ماں ہے وہ ایسی ماں ہے جس کا بیٹا زندہ بھی ہے اور موت کا خوف بھی نہیں ہے. اور آخری بات، اگر اولاد خود سے قربان ہو جائے، ماں کی اس میں مرضی شامل نہ ہو، تو پھر بڑا مشکل ہے اس اولاد کے لیے کہ اس کی قربانی قبول ہو جائے. اور ماں کو کیا ملے گا؟ تب ماں کو کچھ بھی نہیں ملے گا. اگر بیٹا خود سے گیا، قربان ہو گیا، ماں راضی نہیں تھی تو بیٹے نے غلط کام کیا، مگر ماں کے حصے میں کچھ بھی نہیں آیا. سپوز دیں اگر بیٹا جنت میں پہنچ بھی گیا، ویسے ممکن نہیں ہے، پہنچ بھی گئے، پھر بھی ماں نے کچھ بھی کام نہ کیا. ماں کو سب کچھ ملنے والا ہے جب اس نے ایک شہید کو تیار کیا. ویسے بھی شہید کو تیار کریں نہ کریں سب نے مرنا ہے. اور امام فرماتے ہیں لبو للموت وابنو للخراب، کہ تم پیدائش کے مرحلے کو سمجھو، لے دو اولاد کے سلسلے کو بڑھاؤ، لے دو للموت مگر موت کے لیے. یہ سوچ کر بچے گود میں پالو کہ انہیں مرنا ہے، یہ پیدا ہی موت کے لیے ہوئے. وابنو للخراب، اور جو بناؤ یہ سوچ کے بناؤ کہ یہ خراب ہو جائے گا. جب سب موت کے لیے بنے ہیں تو کیوں نہ موت ایسی ہو جب حیات مستقل تک پہنچا جائے. آئیے ہمیں اپنے درد کو مکمل کرتے اسی پیغام کے ساتھ کہ بہت بڑا مشن ہمارے سامنے ہے اور امام علیہ السلام کے حوالے سے ہمیں اور آپ کو تیاری کرنا ہے. اور کربلا ہمارے لیے ایک درسگاہ کے طور پر ہے، نہ کہ صرف واقعات کے طور پر. اور بہتر سے بہتر تربیت کے ساتھ اپنی اولاد کو اس عظیم قربانی کے لیے کھلے دل کے ساتھ تیار کیا جائے کہ خود بھی تیار ہوں اور اولاد بھی تیار ہو. فلما اسلم، قرآن کے اندر قربانی دینے والا باپ تیار تھا اور قربان ہونے والا بیٹا بھی تیار تھا تاکہ دونوں کو ثواب ملے. سورہ صافات آیات کے نشان 100 سے لے کر 107 تک جناب ابراہیم کی قربانی کا واقعہ. فلما اسلم وجهه، جب دونوں کے دونوں منزل تسلیم بڑھا گئے، کون؟ باپ بھی اور بیٹا بھی. تو اگر ماں قربان کر رہی ہے تو ماں بھی اور اولاد بھی. جب دونوں تیار ہو جائیں تو پھر کربلا کی ماؤں کی طرح سے آج کی مائیں اپنے آپ کو فخر کے ساتھ پیش کر سکیں. شاید آپ لوگوں نے دیکھا ہو کہ جو شہید فاؤنڈیشن تیار کی آغاز کے نام سے ابھی ایک تجربہ ہے، اس میں اصلاح کے مواقع موجود ہیں، پر ایک ماں اور ایک بیٹے کا جلوس میں شرکت کے حوالے سے، قربانی کے حوالے سے کچھ منظر دکھایا گیا. انشاءاللہ خدا سے امید ہے کہ خدا ہمیں ان معیاروں میں قرار دے کہ ہم ایسی عمارت تیار کر سکیں جو امام کے لائق ہو. امام کا مشن بہت اہم ہے اور اسلام پر ہر چیز کو قربان کیا جا سکتا ہے مگر اسلام کو کسی چیز کو قربان نہیں کر سکتا. تو ہم اپنا سب کچھ، اپنی جان، اپنے اموال، اپنی اولاد قربان کر سکے امام زمانہ علیہ السلام کے مشن. خدا ہمیں توفیق بھی عطا کرے
عمل کی راہیں آسان کرے، راستے کی رکاوٹیں دور کرے، محبت دین کو محبت دنیا پر غالب کر دے اور دنیا کو آخرت کے لیے جاری کا نیکیوں کے حاصل کرنے کا ذریعہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو بستر کی موت ہو تب بھی، میدان کی موت ہو تب بھی محبت آل محمد کی موت کے ساتھ شہادت کے مرتبے تک پہنچا اور تمام تر دعاؤں کے قبول ہونے کے لیے، تمام تر حاجتوں کے مکمل ہونے کے لیے، تمام تر مشکلات کے خاتمے کے لیے ظہور ایمان میں تاکید فرمائے۔ ہم علینا الا البلاغ المبین پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔